آپ اپنا گھر کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں نا، دنیا جہان میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اپنا گھر بناتا ہے۔ تو یہ گھر کیوں بناتا ہے؟ کس لیے بناتا ہے؟ پھر اپنے گھر کو صاف بھی رکھتا ہے، اپنے گھر کو سجانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اپنے گھر میں اپنی رہائش کے مطابق اپنے سکھ کے لیے، اپنی آسانی اور سہولت کے لیے اپنے گھر میں مختلف چیزیں لاتا ہے، اپنے گھر کو مختلف چیزوں کے ساتھ مزین بھی کر دیتا ہے اور آراستہ بھی کرتا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر سہولت اپنے گھر میں حاصل کر سکے۔ اپنے گھر کی تمام تر خوبصورتی کا اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر کو رنگ روغن کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر مکمل صفائی رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ گھر کے باہر بھی کوئی کچرا یا کوئی گندگی نہ ہو۔ ہم اپنے گھر کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اتنا سب کچھ ہم اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں، گھر میں مختلف سہولیات کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جس سے ہمارا رہنا اس گھر میں آسان ہو جائے اور گھر خوبصورت بھی لگے، تاکہ زمانے کے معاملات سے جب آدمی اپنے گھر آئے تو سکون سے اپنی تھکن اتار سکے، اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کرے، اپنے آپ کو وہاں پہ اپنے گھر میں ہر سہولت کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ذات کو سہولت مہیا کرنے کے لیے ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتا ہے، ہر طرح کے وسائل بھی استعمال کرتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں، وہ کرائے کے گھر میں بھی رہتے ہیں تو اس گھر کا بھی مکمل خیال رکھتے ہیں، بلکہ جو لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے زیادہ اس گھر کا اہتمام کرتے ہیں، اس گھر کی صفائی ستھرائی کا، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، کسی قسم کی خرابی نہ ہو، کہیں سے گندا نہ ہو، اس میں جالے نہ لگے، اس میں روشنی کا اہتمام ہو، ہوا کا اہتمام ہو، صفائی کا اہتمام ہو۔ اور اگر ایسے میں کبھی مالک مکان کرایہ دار کے گھر چکر لگانے کا کہے تو اس دن کرایہ دار مالک مکان کے آنے سے پہلے گھر کی تمام صفائیوں کے باوجود بھی اہتمام کرتا ہے کہ یار اس کو کسی قسم کی شکایت محسوس نہ ہو کہ اس کے گھر کو میں نے خراب کیا یا اس کا گھر میں نے گندا رکھا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ اوروں کے گھر کے کیئر ٹیکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو کیئر ٹیکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر سے زیادہ اس گھر کی نگہبانی کرتے ہیں، اس گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اس گھر کے حسن اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس گھر میں کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہ آنے پائے، اس گھر کو بہتر سے بہترین رکھنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے میں
وہ مالک اپنی حویلی کا، اپنے بنگلے کا یا اپنے گھر کا کبھی چکر لگانا چاہے تو کیئر ٹیکر لوگ اس کو مزید زیادہ صفائی کا اہتمام کر کے رکھتے ہیں کہ آج مالک آ رہا ہے، آج مالک آ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو مزید بہترین طریقے سے سلیقے سے سجا کے رکھتے ہیں کہ مالک آئے گا بیٹھے گا، اس کے باقی اہتمام پورے کر کے رکھتے ہیں۔ اگر ناشتہ کرنا چاہے، اگر کھانا کھانا چاہے، اگر پانی پینا چاہے، اگر چائے پینا چاہے، اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے، اس کا اپنا گھر ہے، وہ آنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے مکمل اہتمام کر کے رکھوں، اس کو کسی قسم کا گلہ نہ ہو، کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ یہ تو ہم عام دنیا داری کے گھروں کی بات کر رہے ہیں، اور اس عام دنیا کی فانی دنیا کے فانی گھروں کا جو ہمارے پاس عارضی اس کا کوئی ذمہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے یا اس کی کوئی ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے، تو اس میں ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں اور اتنا خیال کرتے ہیں۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، انسان کا قلب جو ہے وہ مقام خدا بندی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، سونا رب دلاں وچ رہندا۔ اب دل میں رب رہتا ہے، یہ خانہ خدا ہے جو آپ کے وجود میں، آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا قلب، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے اس گھر کو آپ نے کتنا پاک اور صاف رکھا ہوا ہے، اس میں کتنی خوشبو بسا کے رکھی ہے، اس میں کتنی روشنی بنا کے رکھی ہے، اس میں کسی قسم کی گندگی یا کسی قسم کا کوئی خرابہ تو نہیں آ گیا، اس کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ اگر گھر خراب ہوگا، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں ہوگی، اگر گھر میں بدبو ہوگی، اگر گھر میں گندگی ہوگی، آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں کبھی کوئی آئے گا؟ آپ کے گھر میں کبھی کوئی آ گیا نا ایک دفعہ تو وہ جلدی سے اٹھ کے نکل جائے گا اور دوبارہ نہیں آئے گا، کہے گا یہ گندے لوگ ہیں، ان کا گھر ہی گندا ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ان کا تو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس آئے، کہ ان کے پاس آ کے بیٹھے، کسی کو بٹھانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہے تو اس جگہ کو بھی صحیح کسی کے بٹھانے کے لیے کوئی ٹھیک سے اہتمام نہیں ہے۔ ان لوگوں میں تو کسی قسم کا سلیقہ ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس جایا جائے۔ عام دنیا دار آپ کے گھر آنے سے احتیاط کریں گے، گریز کریں گے، کنارہ کریں گے۔ اگر گھر گندا ہوگا، خراب ہوگا، بدبودار ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، وہاں کسی کے آؤ بھگت اور استقبال کے لیے آپ کا مزاج اور آپ کے گھر کا مزاج اس حساب سے نہیں ہوگا تو دوبارہ کوئی آپ کے گھر نہیں آئے گا۔ اب اللہ کا گھر ہے یہ دل، اس کو کتنا صاف کیا ہے، اس کا خرابہ کیا ہے؟ بغض ہے نا، حسد ہے نا، اناد ہے، دشمنی ہے، دورنگی ہے، بےمانی ہے، بددیانتی ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں بین المسالک ہمارے دلوں میں، ہم جس مسلک پہ چل رہے ہیں اس مسلک سے دوسرے مسلک کے درمیان بھی ہمارے دلوں میں بڑا عداوت اور قدورت کا ایک گند اور بدبو موجود ہے۔
دنیا داری میں، رشتہ داری میں ایک دوسرے سے حسد اور اناد ہمارے دلوں میں بھرا پڑا ہے۔ اناد کی، حسد کی گندگی ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے۔ یہ تو مقام خدا تھا، اسے تو پاک ہونا چاہیے، اسے صاف ہونا چاہیے، اسے معطر ہونا چاہیے، اسے منور ہونا چاہیے۔ اس میں تو محبت ہی محبت بھری ہو، اس میں تو عنایت ہی عنایت بھری ہو، اس میں تو کرم ہی کرم بھرا ہو، اس میں تو مہربانی اور اخوت بھری ہوئی ہو۔ لیکن اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسے میں اللہ ہمارے اندر کیسے اترے گا؟ اللہ کا گھر ہی ہم نے صاف نہیں رکھا۔ مسجد ہے نا، مسجد کہتے ہیں نا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اگر مسجد صاف نہیں ہوگی، اس میں صفیں بچھی ہوئی نہیں ہوگی، اس میں کوڑا کرکٹ ہوگا، اس میں اذان نہیں ہوتی ہوگی، اس میں نمازیوں کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جاتا ہوگا اور پنجگانہ نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوگا، تو کون نمازی آئے گا اس مسجد میں؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا۔ آپ جب اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، اس بات کی وجہ سے بھی کہ مسجدوں کا صحیح اہتمام درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس مسجد کا جو پیشمام ہے وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کہ اس مسجد کا جو خطیب ہے وہ یوں اس کا مزاج ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کے کلام کا طریقہ ہے، یہ اس کے تقریر کا طریقہ ہے، وہ نماز جو ہے نا ذرا اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہاں ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے۔ کیا اہل حدیث بریلوی کی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے؟ یا کوئی بریلوی کسی اہل حدیث کی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے؟ کیا کوئی شیعہ ان کی مسجدوں میں آتا ہے نماز پڑھنے؟ کیا کوئی دوسرا شیعوں کے امام بارگاہ میں جاتا ہے نماز پڑھنے؟ یعنی ہم لوگوں نے اللہ کے گھروں کو اپنی ذاتی اناد کی بنا پہ اتنا ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہمارے اپنے محلے میں رہنے والے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ شادی غمی میں شریک ہیں، جو ہمارے ساتھ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، وہ لوگ ہی ہمارے پاس ہماری مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ہم نے وہ فرق، ہم نے بیچ کی ایک ایسی اندیکھی دیوار کھڑی کر دی ہے، جب ہم اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ اپنے گھر میں کیا آئے گا؟ جس گھر میں ایک بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس بندے کا خالق اور مالک اس گھر میں کیا جائے گا؟ اسی طرح ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اس میں جب ہم دوسرے کسی مسلک کو جگہ نہیں دیتے، دوسرے کسی انسان کو جگہ نہیں دیتے، اس کے لیے ہمدردی کو جگہ نہیں دیتے، اس کے لیے محبت کو جگہ نہیں دیتے، اس کے لیے رواداری کو جگہ نہیں دیتے، اس کے لیے ہم کسی بھی قسم کے بھائی چارے، اخوت اور مروت کو جگہ نہیں دیتے، ہم جب اس میں بغض اور اناد کی گندگی پھینک کے رکھتے ہیں، حسد اور جلن کا میل کچیل جب اس میں بھر کے رکھتے ہیں، تو اللہ کیسے آئے گا دل میں؟ جب اللہ ہی دل میں نہیں آتا، ہمارے دل ہی پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے،
تو ایسے میں اللہ کے دیدار کا، اللہ کے انوار کا، اللہ کے عشق کی بات خالی زبانی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس بات میں کوئی حقیقت مخفی ہو یا اس میں کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہو۔ یہ صرف زبانی دعوے ہیں، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ اور جب تک تصدیق بالقلب نہیں ہوگا تو اللہ کے دیدار کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دیدار کی طلب اور اللہ کے دیدار کی طلب صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے قلب تصدیق کرتے ہیں، جو تصدیق بالقلب کی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں، جو ان مسلکوں کی قید سے نکلے ہوئے ہیں، جو مذہبوں کی قید سے بھی نکل چکے ہیں۔ مسلکوں کی قید تو چھوٹی ہے، سب سے بڑی قید تو ہم نے مذہبوں کی قید بنا کے رکھی ہے۔ مذہبی قید ایک ایسی قید ہم نے بنا دی ہے کہ اس کے لیے ہمارے دل میں ذرا سا بھی اس میں کوئی رواداری کا عنصر موجود نہیں ہے۔ وہ جس نے اس کو بھی وہی دنیا دی ہے جو اس کو نہیں مانتا، جو تمہیں دے کے رکھی ہے اس کو تو بلکہ زیادہ اس نے دیا، تمہیں کم دیا، تمہیں درد زیادہ دیے، تمہیں غربت زیادہ دی، تمہیں تکلیف زیادہ دی، تمہیں امتحان میں زیادہ رکھا، اسے تو امتحانوں میں بھی کم رکھا، اسے تو نعمتوں میں رکھا، عنایتوں میں رکھا، اسے سورج وہی دیا، اسے دھوپ وہی دی، اسے چھاؤں وہی دی۔ آپ جب تک ان کے ساتھ ایک بہتر سلوک اور رویہ نہیں رکھو گے وہ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ جب تک وہ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے وہ آپ کی بات کو سنیں گے نہیں۔ وہ جب آپ کی بات کو ہی نہیں سنیں گے تو آپ کے مسلک کو یا آپ کے مذہب کو یا آپ کے اس پیغام کو وہ کیا سنیں گے اور کیا قبول کریں گے۔ لہذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ کے دیدار کی طلب رکھنے والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے دل کی صفائی کر کے رکھیں، وہ اپنے دلوں کو دھو کے رکھیں۔ جب تک دل دھلے نہیں ہوں گے، دل صاف نہیں ہوں گے، دل پاک نہیں ہوں گے، تب تک اللہ کے دیدار کی تمنا صرف زبانی تمنا ہے۔ اس تمنا میں کوئی حقیقت شامل نہیں ہے اور ایسوں کو دیدار ملتا بھی نہیں ہے، بھلے ساری عمر ذکر میں لگے رہیں، ساری عمر ذکر میں لگے رہیں، ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں، ساری عمر چاہے وہ روزے داری میں گزار دیں، ساری عمر چاہے بیت اللہ کے طواف کرتے پھریں، لیکن اگر دل میں میل ہے تو اللہ نہیں ملنے والا، اللہ نہیں ملنے والا۔ یہ بات قطعاً کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے گھر کو تم ناپاک رکھو، اس کے گھر کو تم خراب رکھو، میلا کچیلا رکھو اور وہ پھر بھی محبت کے ساتھ آپ کے دل میں آ کے رہے، یہ ممکن ہی نہیں۔